یہ پہلے پارٹیشن سے پہلے حیدرآباد دکن میں رہنے والے، شہر تھا اکولا شہر تھا، وہاں ان کی رہائش تھی۔ وہاں سے پاکستان جب بنا تو مائیگریشن کر کے پاکستان میں آئے، پھر کراچی چلے گئے، کراچی کافی دیر وہاں ٹھہرے۔ ان کا مطلب جو وہاں کراچی میں ان کی جو حالت تھی وہ مطلب کیا کہتے ہیں مجذوبیت کی حالت تھی، جہاں کسی سڑک پہ پڑے ہیں تو پڑے ہیں، سردی ہے گرمی ہے، کیلے لیٹے ہیں، جہاں لیٹے ہیں۔ عہدے سے وہ ان کا اتفاق ہوا، سکندر مرزا کی اس وقت حکومت تھی، سکندر مرزا کی حکومت تھی، ان کی بیگم گزر رہی تھی تو انہوں نے اپنے افسر کو بولا جو ان کے ساتھ پولیس والے تھے کہ دیکھو یہ لوگ سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کو اٹھاؤ۔ انہوں نے کچھ ان کے پولیس والے سے بیگم نے بولا تو ان کو نکالو یہاں سے کہہ، تو آیا ہی اس نے بدتمیزی کی کچھ، تو آپ نے آنکھیں اٹھا کھول کر دیکھا تو بس دیکھا تو اس نے چلا گیا، اس نے ٹھوکر ماری پہلے بدتمیزی سے، وہ چلا گیا جا۔ آپ اٹھ کے دیکھا گئے ایسے جیسے دیکھنے سے وہ چلے گئے، وہ واپس یہ آپ ادھر رہے، کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر وہ لاہور آ گئے۔ وہ اس کے ساتھ جو ہوا پھر وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو نکالو، تو اسی دن مطلب صدر ایوب صاحب نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اس کو بولو کہ استعفیٰ دو، وہ استعفیٰ دیں، وہ باہر چلے گئے، جہاز میں بٹھایا ان کو باہر بھیج دیا۔ تو بابا جی وہاں سے شفٹ کر کے لاہور آئے۔ لاہور دو سڑکی پہ مطلب بیٹھتے تھے ایک درخت کے نیچے، وہاں چڑیوں کو باجرہ وغیرہ ڈالتے تھے۔ تو حاجی نظر صاحب کا گزر ہوا، لاہور میں تھے وہ پہلے۔ حاجی نظر صاحب اس فیکٹری میں ملازم تھے، حاجی سعید صاحب کی، جہاں کام کرتے تھے۔ تو حاجی صاحب کے رشتہ دار لاہور میں تھے، تو ان کے وہاں اپنے رشتہ داروں کو گئے ہوئے تھے۔ تو جب وہاں سے بابا جی کی ملاقات ہو گئی، بابا جی کو دیکھا وہ ایک دو دفعہ وہاں ان کے پاس جانے لگے۔ بابا جی کہنے کہ میرے پاس آتے کیوں آ رہے تم جاؤ؟ کہنے نہیں بابا جی میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، ملنے آتا ہوں۔ آپ آتے رہے، حاجی نظر صاحب ان کے پاس جاتے رہے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ تو وہاں کیا کرتا ہے راولپنڈی میں؟ کہتے ہی وہاں ایک جوتا بنانے والی کارخانے فلیٹ بنتے ہیں وہاں، تو حاجی سعید کی فیکٹری ہے، وہاں میں کام کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی وہاں مجھے لے چل، مجھے دکھا وہاں جا کے مطلب فیکٹری راولپنڈی میں کہاں تو کام کرتا ہے۔ تو ادھر آئے آپ، حاجی سعید صاحب نے آپ ملے تو آپ اندر تشریف لے گئے جہاں بابا جی کا پہلے کمرہ ہے، وہاں بیٹھے تھے، چارپائی پہ بیٹھے، کہنے لگے ٹھیک ہے یہاں چارپائی پہ، وہاں چارپائی پہ بیٹھے، بابا جی فرمان لگے بس اب ہم یہیں رہیں گے، یہاں چار دیواری بنا دو۔ حاجی سعید کو بولا، حاجی سعید کہنے والا جی ٹھیک ہے۔ وہ بھی محبت کرتے تھے اولیاء کرام کی پہلے سے، تو انہوں نے حاجی سعید کو بولا یہاں میں بیٹھا ہوں، یہ اس کے چاروں طرف مطلب ایک دروازہ رکھا دو، کمرہ بنا دو، 8 مربع فٹ کا کمرہ بنا دیا۔ بابا جی پھر وہاں ہی رہے، جس نے بھی ملنا ہوتا تھا وہیں جاتے تھے۔ یہ تو ہمارا بھی ہمارا بھی ادھر جانا ہو گیا۔ ایک دن بابا جی کے پاس گئے، بابا جی کہتے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہم نے کہا میں اور میرا مانجا محمد شریف صاحب، حاجی شریف صاحب، ہم دونوں گئے ملنے گئے تھے بابا جی۔ ہم نے کہا بابا جی ہم ملنے آئے۔ تو کیوں ملنے آئے؟ جی ہمیں محبت ہے، ہم اولیاء کرام سے ملتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے مل لیا، اب جاؤ۔ تو ہم جا گئے، پھر پھر جمعے کو پھر ہم چلے گئے، کہتے آپ پھر آ گئے، کیا بات ہے کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہمیں بس ادھر آنا ہے تو آپ کو دیکھنے آتے ہیں۔
بھلے آدمی اگر میرے پاس آنا ہے تو میری باتوں پہ عمل کرنا ہوگا. 3 باتوں. ہم نے کہا یہ کیا کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بول لیا بہانہ کھا لیا ایک برابر، جھوٹ نہیں بولنا. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، جان چلی جائے نماز نہ جائے. تیسری یہ ہے کہ داڑھی رکھنی ہے، نیچے کینچی نہیں لگانی، لبیں کترانی ہے. یہ 3 باتیں ہیں. اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. اس کا یہ فائدہ کہ جو تم پھر خدا سے مانگو گے اللہ وہ کرتا جائے گا. اللہ یہ اس کا اجر یہ ہے. یہ میرے پاس آنا ہے تو ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا. تو میرے پاس آؤ، ورنہ میرے پاس مت آؤ. ٹھیک ہے، یہ ہم عمل کریں گے تو ہمارا آنا جانا ہو گیا. جمعے کے روز ہم چلے جائے تو کہنے لگے ہم تو ہر جمعے کو آنے لگے. یا تو پھر ایسا میرے ساتھ عہد کرو کہ جمعے کو آنا ہے تو پھر ناغہ نہیں کرنا، چاہے تمہارے کوئی شادی ہو یا کوئی مر جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم نے ادھر ہی آنا ہے. تو ناغہ نہیں کرنا، یہ میرے ساتھ وعدہ کرو، عہد کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آئیں گے، جمعے کو ادھر آئیں گے تو آپ جب حکم اجازت دیں گے تو پھر ہم آگے کاٹ جائیں گے. اور اس طرح یہ عہد ہو گیا. پھر ہم ہر جمعے کے جانے لگے. جاتے چلو. جس وقت ایک دن بھائی شریف صاحب جی میرے بھانجے تھے، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا. تو ہم اس دن ہم جمعے کے جمعے پڑھتے تھے، جمعے کے ٹائم جاتے تھے. اس دن ہم جلدی چلے گئے. شریف صاحب کہنے لگے کہ یار کیا کریں، اب وہ مر گئی، بہن مر گئی ہے تو ان کا بھی کیا کرنا ہے، بابا جی کو بھی جانا ہے، بات کی وعدہ کیا ہوا. تو میں نے کہا چلو پھر میرے ابھی پھر کیا دیں. 10 بجے تقریباً 10 بجے بابا جی گئے، بابا جی کو سلام کیا. بابا جی کہنے لگا ٹائم سے پہلے کیوں آ گئے ہو، کیا بات؟ میں نے بتایا میرا جی شریف صاحب کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس لیے ہم آپ سے عہد ہے کہ ہم نے ہر جمعے کو آنا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں. بس ٹھیک ہے، تمہارا عہد پورا ہو گیا، تم جاؤ جلدی ان کو دلاؤ اور اس کو کفنی کر کے دفن کرو. جاؤ تمہاری حاضری لاگے. اس طرح ہم آگے پھر اس طرح آتے جاتے رہے، ہر جمعے جانا آنا اس طرح ہو گیا. اس کے بعد وقت گزرتا گیا، کافی عرصہ اسی طرح ہوا. 35 میرا خیال ہم تقریباً 35 سال جاتے رہے. اس کے بعد آپ ایک کمرہ بنایا، یہاں آپ کا مزار شریف ہے. ایک اور کمرہ بنایا مہمانوں کے لیے کہ کوئی مہمان آئے ادھر یہاں بٹھانا ان کو. تو جس وقت میں پڑھنا کر دوں تو جو میں کمرہ بنایا جہاں مزار ہے تو اس وہاں مجھے ادھر شفٹ کرنا. اس طرح یہ ہو گیا. اس کے بعد جس وقت آیا تو جو یہ مزار ادھر سے ان کے کہنے کے مطابق بنایا. باقی جب ہم ہر روز جمعے کو جایا کرتے تھے، کوئی جس وقت بھی ہم جائیں راستے میں جو باتیں کرتے جاتے تھے اس کا جواب ہمیں وہاں ملتا تھا. ہر بات کا جواب ہمیں بابا جی ملتے. جتنے وہاں بورڈ پر وہ شعر لکھے ہوئے ہیں، باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری بابا جی میرے سے لکھائی ہوئی. جیسے ایک دفعہ لکھا لیتے بولتے تھے پہلا بتا کیا لکھا ہے، تو وہ میں پڑھ کے سنانا والا ٹھیک ہے. جب غلطی ہونی تو پھر ناراض ہوتے تھے، اس سے ہو جائے گا کہنے یہ میں نے یہ لکھایا، تم نے یہ کیوں لکھا، اس کو درست کر. پھر وہ درست کرنا. اس طرح وہ سارے جتنے بھی وقت گزرتا گیا ہر روز ایک دو باتیں ایک دو شعر لکھا دیتے تھے. ہاں بابا جی کے بورڈ لگا ہوا نا، اس پہ وہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اسی طرح آنا جانا ہوتا رہا. جو لوگ آتے تھے، کوئی سرکاری ملازم آ گئے، کوئی کچھ آ گئے، تو جس کو بھی اپنی کوئی ضرورت ہوتی تھی نا تو وہ آتا تھا. اس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی وہ آتا تو وہ بابا جی کو آ کے اپنے تکلیف بتا رہا ہے، یہ بابا جی مجھے یہ